اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین الملقب بطہ و یاسین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين أما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، جیسا کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں نے خطبے کو بھی مختصر کیا اور آج بھی میں نے اس کو مختصر کیا کیونکہ یہ آج اس سلسلے تقاریر کی آخری تقریر ہے اور تھوڑا سا مجھے مختصر بھی کہا گیا ہے کہ ہم مختصر پڑھیں کیونکہ اور بھی آگے پروگرام ہیں۔ تو میں اپنے سننے والوں کو، تمام اپنے بزرگوں کو، اپنے نوجوان بھائیوں کو اور اپنے برابر کے لوگوں کا بے انتہا اور خاص طور پہ اپنے بچوں کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے ان چند دنوں میں ہماری باتوں کو بہت دھیان سے سنا اور توجہ کے شرف سے نوازا اور ہماری قدردانی کی، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ میرے دوستو، سلسلہ بیان اسی کے اوپر رہا کہ قرآن کریم صرف مراسم کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی کتاب ہے۔ اور میں نے یہ بتایا کہ قرآن اشاروں میں گفتگو کرتا ہے، کوڈز میں گفتگو کرتا ہے، اس لیے کہ ڈیٹیل بیان کرنا قرآن کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو کتاب یہ دعویٰ کرے کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس میں موجود نہ ہو اور اس کا سائز وہ ہو جو آپ جانتے ہیں، تو اس سائز میں وہ کتاب جو ہے وہ کوڈ ورڈز میں ہی بات کر سکتی ہے، علامتی زبان میں ہی بات کرتی ہے، ایک مخصوص زبان میں بات کرتی ہے، ایک ایسی زبان، ایک ایسے معجزاتی الفاظ میں بیان کرتی ہے کہ وقت گزر جاتا ہے اور قرآن کی آیت دنیا کے سامنے ایک نئے معنی کو پیدا کر دیتی ہے۔ تفسیریں پرانی ہو جاتی ہیں، قرآن نیا رہتا ہے نا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ہر صدی میں تفسیر کی ضرورت ہے، ورنہ تو پہلے لکھ دی گئی تفسیریں، اب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا جیسے جیسے زمانہ کروٹیں بدلتا جائے گا ویسے ویسے تفسیر کی ضرورت آتی چلی جائے گی۔ اور فرمایا بیٹا جناب کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پرانا کیوں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ قرآن فطرت انسانی پر اترا ہے۔ چونکہ فطرت انسانی پرانی نہیں پڑھ سکتی، اس لیے قرآن پرانا نہیں پڑھ سکتا۔ فطرت انسانی کو گائیڈ کرنے کے لیے، اس کی ہدایت کرنے کے لیے، فطرت انسان ہمیشہ سے وہی ہے نا، کہ انسان کے جتنے بھی کیریکٹرسٹکس ہیں، یعنی عبادت، یعنی ایثار، قربانی، محبت، حسد، ایگو، یہ جتنے نیگیٹو اور پازیٹو جتنے کیریکٹرسٹکس ہیں، یہ روز ازل سے آج تک وہی ہیں، صرف ان کو پورا کرنے کے وسیلے بدل گئے ہیں۔ میں نے بتایا نا آپ سے کہ یہ صرف وسیلے بدل گئے ہیں۔ اور اس میں نے مثال آپ لوگوں کو جو ہے وہ خاص طور پہ فرعون کی اسی لیے دی تھی کہ فرعون مر گیا مگر فرعونیت آج بھی زندہ ہے، اور قرآن فرعون کو ایڈریس نہیں کر رہا ہے، فرعونیت کو ایڈریس کر رہا ہے۔ قرآن شخص کو ایڈریس نہیں کرتا، شخصیت کو ایڈریس کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ تاریخ میں یہ جو فگرز ہیں یہ پلٹ پلٹ کے آتی رہیں گی، ان کے نام بدل جائیں گے مگر ان کے مزاج نہیں بدلیں گے، نام بدل جائیں گے۔ فرعونیت آج بھی وہی چاہتی ہے، جن ملکوں میں فرعونیت ہے وہ آج بھی وہی چاہتی ہے، وہ فرعون جو چاہتا تھا آج کی فرعونیت بھی وہی چاہتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اس کے پاس وسائل محدود تھے، آج بہت زیادہ وسائل بڑھ گئے۔ وہ تلوار کے زور پہ کرنا چاہتا تھا، کوئی بم کے زور پہ کرانا چاہتا ہے۔
لیکن جذبہ وہی ہے کہ ہم بنی نوع انسان کو اپنا غلام بنا لیں، بنی نوع انسان کو اپنا غلام بنا لیں۔ تو میرے دوستو، بات چلتے چلتے یہ تو میں نے ذرا سی بات آپ کے سامنے وہ بیان کی کہ جو میں نے اب تک بیان کیا تھا، اور میری بات یہاں تک پہنچی تھی میرے دوستو۔ آج بہت زیادہ فضائل کا شاید گنجائش نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی پر بھی کچھ جو ہے روشنی ڈالوں، اور میں نے کل جہاں پہ بات چھوڑی تھی میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ تک پہنچا دوں، ورنہ آپ ہم سے یہ کہیں گے کہ مولانا نے وعدہ کیا اور وعدہ جو ہے وہ بھول گئے۔ میں نے کل یہاں پہ بات چھوڑی تھی کہ راز حیات و موت قرآن کے نظر میں کیا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی کہ قرآن زندگی اور موت کو کیا سمجھتا ہے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ کل یہیں سے سلسلہ بیان کو شروع کروں گا۔ ہم جو ہے وہ زندگی اور موت کس کو سمجھتے ہیں اور قرآن زندگی اور موت کس کو سمجھتا ہے، یہ گفتگو ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ جب یہ گفتگو ختم ہو جائے گی تو کسی اور گفتگو کا موقع ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اور میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کے، دست ادب جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے کہ وہ بالکل متوجہ رہیں، انشاءاللہ ان کو ایک بات اس میں ملے گی کہ ہم، کل میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم زندگی اور موت کا فیصلہ کرتے ہیں خون کی روانی سے، جسم کی حرارت سے، دل کی دھڑکن سے، ان تمام چیزوں سے فیصلہ کرتے ہیں، ہے نا۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس سب سے کوالیفائڈ، سب سے کمپیٹنٹ کون سی پرسنالٹی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کی ہوتی ہے، جس کو بلایا جاتا ہے اور آخر میں وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ صاحب اب جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے، اور وہ ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھتا ہے نا۔ وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہے اسپتال سے جاری ہو، کہیں سے بھی جاری ہو، اس پہ آخر میں دستخط ایک ڈاکٹر ہی کے ہوتے ہیں۔ مگر عجیب بات ہے، میں نے کل یہ کہا تھا کہ قرآن جو ہے وہ کبھی کبھی میدان جنگ کی کٹی پھٹی لاشوں کو زندہ کہتا ہے، اور کبھی کبھی سماج میں چلنے پھرنے والوں کو مردہ کہتا ہے۔ تو آخر قرآن کا معیار کیا ہے؟ قرآن کا زندگی اور موت کا معیار کیا ہے؟ تو پہلے تو میں نے یہ بتایا کہ قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو حیات جس کا فیصلہ تم ڈاکٹر سے کرواتے ہو، یہ انسانی حیات کا فیصلہ نہیں کرواتے ہو، حیوانی حیات کا فیصلہ کرواتے ہو، اس لیے کہ یہ تمام علامتیں حیوان میں بھی پائی جاتی ہیں، کتے بلی میں بھی یہ تمام علامتیں پائی جاتی ہیں، خون کا دوڑنا، دل کا دھڑکنا، جسم کا گرم ہونا، یہ جتنی علامتیں آپ سوچتے چلے جائیں، یہ سب کس میں پائی جاتی ہیں؟ حیوان اور انسان برابر ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ان سے بلند ایک انسانی حیات بھی ہے، جس کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ متوجہ رہیے گا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے نبی کی آواز پر، اللہ اور اس کے نمائندے کی آواز پر لبیک کہو جو تمہیں زندگی دیتا ہے۔ یعنی زندگی، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے۔ تو قدرت کیا کہنا چاہتی ہے؟ قدرت یہ کہنا چاہتی ہے کہ جب تک تمہارے اندر، دیکھیں گنہگار تو سب ہیں، جب تک تمہارے اندر ہدایت لینے کی، یا جب تک تمہارے اندر خیر کی آواز پر لبیک کہنے کی صلاحیت موجود ہے، تب تک تم زندہ کہے جانے کے قابل ہو، اور جب تک یہ صلاحیت تمہارے اندر سے ختم ہو جائے تو تم زندہ کہے جانے کے قابل ہی نہیں ہو۔ رسول کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ لِتُنذِرُ مَنْ كَانَ حَيًّا، آپ ان کو ڈرائیے جو زندہ ہیں۔ تو کس کو؟ کیا رسول قبرستان میں جا کے ڈرا رہے تھے؟ کہا نہیں، قبرستان میں تو نہیں ڈرا رہے تھے، لیکن قدرت یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے دیکھو اس کے اندر رمق حیات باقی ہے یا نہیں باقی ہے۔ اب یہ رمق حیات کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہی بات ہے جو اصل بات ہے آج کی، کہ رمق حیات کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ انسانی حیات ہے کیا۔ تو حضور، میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں، متوجہ ہو جائیے گا، دنیا میں ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطری طور پر برائی سے نفرت اور اچھائی سے محبت لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک نور فطرت لے کے پیدا ہوتا ہے۔ متوجہ رہیے گا۔ یہ بتائیے کہ جھوٹ بولنا بچہ خود سیکھ کے آتا ہے یا ہم سکھاتے ہیں؟ انصاف سے بتائیے، انصاف سے بتائیے۔ حضور، بچہ تو سچ ہی بولنا سیکھ کے آتا ہے، سماج اسے جھوٹ بولنا سکھا دیتا ہے، اور کبھی کبھی تو ہم خود اپنے بچے کو جھوٹ بولنا سکھا دیتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، یہاں کی بات نہیں کرتے بھائی، اس لیے کہ ہمیں یہاں پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جا کے کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے، تو اچھا بچہ کبھی کبھی اتنا سچا ہوتا ہے کہ اس جھوٹ کو بھی وہ سچ بنا دیتا ہے، وہ جا کے یہ کہہ دیتا ہے کہ پاپا یہ فرما رہے ہیں کہ گھر پہ نہیں ہے۔
اور کیا آپ نے تو گناہگار کون بناتا ہے؟ معاشرہ، سماج، ہم بناتے ہیں، ورنہ انسان معصوم پیدا ہوتا ہے. متوجہ رہیے گا. تو جب گناہ وہ کرتا ہے، جو ابھی کوئی مذہب بیچ میں نہیں آ رہا ہے، نہ اسلام آ رہا ہے، نہ یہودیت آ رہی ہے، نہ عیسائیت آ رہی ہے. جب وہ گناہ کرنے جاتا ہے تو اندر سے ضمیر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ نہ کرو. دنیا کا بڑا سے بڑا قاتل بھی جب پہلا قتل کرنے جاتا ہے تو اس کے پیر کپ کپاتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں راشا پیدا ہوتا ہے. پہلا قتل وہ اتنی صفاکی سے نہیں کرتا جتنا 10واں قتل کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہیبیچول کرمنل ہے، یہ بالکل نیا کرمنل ہے. تو ہیبیچول کرمنل اور نئے کرمنل کا فرق کیسے ہوتا ہے؟ فرق ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو نیا کرمنل ہوتا ہے، جو نیا چور ہوتا ہے، وہ ایک بچے کے رونے پر یا بزرگ کے کھانسنے پر بھاگ جاتا ہے گھر سے. کہا بھئی تم اتنے ہٹے کٹے ہو، کیسے بھاگ گئے؟ کہا ایک تو یہ خود چور ہے، اس کے اندر ایک چور بیٹھا ہوا ہے جو اس کو ڈرا رہا ہے نا. تو آپ یہ دیکھیے کہ انسان جب پہلی دفعہ قتل کرنے جاتا ہے، پہلی دفعہ چوری کرنے جاتا ہے تو ضمیر سے آواز آتی ہے. اگر اس نے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا تو باز رہتا ہے، نہیں کہا تو قتل کر دیتا ہے. متوجہ رہیے. اب جب دوسرا قتل کرنے جاتا ہے، متوجہ رہیے، جب دوسرا قتل کرنے جاتا ہے تو آواز پھر آتی ہے، لیکن چونکہ پہلی دفعہ آواز دبا دی گئی تھی اس لیے آواز تھوڑی دھیمی ہو جاتی ہے، تھوڑی دھیمی ہو جاتی ہے. جب تیسرا قتل کرنے جاتا ہے تو اور دھیمی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جرم کرتے کرتے ایک ایسی منزل پر انسان پہنچتا ہے کہ جہاں صرف جرم رہ جاتا ہے، احساس سے جرم ختم ہو جاتا ہے. گناہ رہ جاتا ہے، احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے. اور جب گناہ رہ جائے، احساس گناہ ختم ہو جائے تو قدرت اس کے لیے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھ دیتی ہے. کہتی ہے اب یہ مردہ ہو چکا. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے اندر لوٹ کے آنے کی صلاحیت نہیں ہے. جب تک وہ گنہگار ہے، متوجہ رہیے گا، دیکھیے بھی مثال ایسی پیش کروں گا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. جب تک وہ گنہگار ہے تب تک اس کے لوٹ آنے کی امید باقی ہے. جیسے انسان بہت زخمی ہو لیکن ڈاکٹر کو امید تب تک رہتی ہے جب تک سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں زندگی دے سکتا ہوں. لیکن جیسے ہی سانسوں کا سلسلہ منقطع ہوا، ڈاکٹر کہتا ہے بھئی اب لے جائیے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. تو اب یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ گناہ تو ہے، لیکن گناہ کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے کہ رمق حیات باقی ہے یا نہیں ہے. مثال دے دوں تاکہ آپ بات ایک ایک بچے تک پہنچ جائے کہ جب منزل ثعلبیہ پر حر نے آ کر کے لجا میں امام حسینی پر ہاتھ ڈال دیا تو امام نے کیا فرمایا کہ اے حر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، یہ کیا کیا تو نے؟ یہ اس دور کا عربی محاورہ تھا. تو حر کیا کہتا ہے کہ اگر تمام عرب میں کسی اور نے میری ماں کا نام اس طرح لیا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام اسی طرح لیتا. لیکن کیا کروں، آپ کی ماں تو وہ ماں ہے کہ کوئی مسلمان رہتے ہوئے بغیر وضو کے ان کا نام بھی نہیں لے سکتا. حسین کی نگاہوں نے دیکھ لیا کہ گنہگار ہے مگر ابھی رمق حیات باقی ہے اس کے اندر، اور ابھی زندگی کی رمق باقی ہے. اور جب رمق باقی ہے تو حسین وہ طبیب ربانی ہیں کہ انہوں نے عصر عاشور، صبح عاشور ہوتے ہوتے اس حر کو اپنی طرف کھینچ کے اس ہلکی سی حیات کو حیات ابدی بنا دیا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. غور فرمایا نا آپ نے کہ جب اگر رمق حیات باقی، گنہگار ہم سب ہیں پالنے والے، مگر گناہ میں ایسی منزل تک نہ پہنچ جائیں کہ جہاں پر، دیکھیے یہ بہت فطری بات ہے. میں آپ سب سے کہتا ہوں، کسی معصوم بچے کو آپ صبح ایک تماچا مار دیجئے بے خطا، پورا دن آپ کا ضمیر آپ کو ٹہو کے دے گا. دین اور شریعت کی بات نہیں ہے حضور، یہ ضمیر خود آپ کو کرے گا کہ یہ آپ نے کیوں کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت تکوینی ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی، کہ ہدایت تکوینی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ ظلم کیوں کیا. لیکن جب ظلم ہو اور احساس ظلم ختم ہو جائے تو قدرت کہتی ہے کہ اب ہم نے اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لکھ دیا، اس کے اوپر کچھ بھی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں. یہی وجہ ہے
کہ قدرت نے کہا کہ دیکھو جو لوگ اللہ اور اس کی رسول کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو گئے وہ ہماری نظر میں نہیں مرے ہیں، تمہاری نظر میں مرے ہیں. اور بہت سے لوگ جو دنیا میں ٹہل گھوم رہے ہیں لیکن وہ تمہاری نظر میں زندہ ہوں گے، ہماری نظر میں مر چکے ہیں. صلوات پڑھ محمد اور آل محمد پر. جس پر ہدایت اثر کرنا بند کر دے وہ قرآن کی نظر میں مردہ ہے، اور جس پر ہدایت اثر کرتی رہے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ ڈاکٹر کے آج ہم ڈاکٹر کی ساری مثالیں دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، ایک موقع پہ کہتے ہیں ڈاکٹرز کہ بھئی دوائیں رسپونڈ نہیں کر رہی ہیں. غور فرما رہے ہیں نا؟ تو دوائیں تو جس کے اوپر ہدایت کی دوا جب تک رسپونڈ کرتی رہے گی قرآن کی نظر میں وہ زندہ ہے نا. اور یہ زندگی یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کے نمائندوں کی آواز پر لبیک کہنے کا جذبہ، یہ زندگی عمر نہیں دیکھتی، جذبہ دیکھتی ہے. عمر نہیں دیکھتی، آواز پر لبیک کہنے کا بس جذبہ ہونا چاہیے. میں روز عاشور میں ذرا سا آگے جا رہا ہوں، ابھی مصائب تک نہیں پہنچا ہوں، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے زندگی کہاں ہوتی ہے اور کہاں نہیں ہوتی. جب امام کے پاس کوئی نہ رہا تو آپ لشکر یزیدی کے سامنے پہنچے اور کہا کہ وہ خطبہ فصیح و بلیغ، اے مسلمانوں دیکھو میرے سر پہ امامہ صاحب میرے نانا کا ہے، یہ میرے دوش پر ردا میرے نانا کی ہے، تمام مشرق و مغرب میں کوئی نہیں ہے نبی کا نواسہ سوائے میرے، اب بتاؤ میرے خون سے کیوں ہاتھ دھوتے ہو؟ کیا عباس اور علی اکبر کے بعد حسین جینا چاہتے ہیں؟ نہیں، امام حسین دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں زندگی کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے. مگر لشکر یزیدی پہ خاموشی تھی. دیکھیے پھر امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، دیکھیے وہ آواز بلند کی کہ جس پر لبیک کہنا سب کے لیے، ہر ذی روح کے لیے، ذی حیات کے لیے ضروری تھا. ادھر سے کوئی آواز نہیں آئی مگر خیمے سے شور گریا. گھوڑا بڑھا کے پہنچے، بہن میری زندگی میں کیسے گریا ہوا؟ کہا کہ بھیا ادھر آپ نے حلمن کہا، ادھر بیشیر نے ہمک کے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. گویا بچہ اعلان کر رہا تھا کہ بابا کوئی اور آپ کی آواز پہ لبیک کہے نہ کہے مگر علی اصغر زندہ ہے، وہ آپ کی آواز پہ لبیک کہے گا. زندگی یہاں موجود ہے، زندگی یہاں موجود ہے. آواز پر لبیک کہنے کا نام، ہدایت کی آواز پر لبیک کہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اس کے لیے عمر نہیں. میں نے 6 مہینے کا علی دکھا دیا، چلیے دعوت ذوالعشیرہ میں ایک 10 اور 13 برس کا علی بھی دکھائی دیتا ہوں کہ جہاں پہ جو ہے وہ رسول فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی کہ جو میری آواز پہ لبیک کہے، رسپونڈ کرے، ہے کوئی جو وعدہ کرے. تو وہاں پر حیات کسی میں نہیں تھی. ایک بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اور میں آپ کی آواز پہ لبیک کہتا ہوں. گویا مولا نے بتایا اور تاریخ نے لکھا کہ سب سے زیادہ حیات اگر کہیں جلوہ گر تھی تو وہ چہرے پر نور امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں تھی. کہ نبی کی آواز پر لبیک کہنے ہی کا نام تو حیات ہے، اور کس بات کا نام حیات ہے؟ اب یہ تو قرآن کی ایک کہانی ہے، وہ بھی اس کہانی میں بھی بہت سی باتیں کہ حضرت ابراہیم نے پوچھا تھا کہ پالنے والے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. عجیب کہانی ہے اور عجیب بات ہے. اے پالنے والے دکھا دے مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. آپ نے سب دیکھا نا کہ کہا کہ 4 پرندوں کو لو اور 4 پرندوں کو جو ہے وہ سر کاٹ کر کے اپنے پاس رکھو اور ان کے تھوڑے گوشت کو جو ہے وہ 4 پہاڑیوں پر رکھ دو اور جب ان کو آواز دو گے تو وہ سب آ جائیں گے. یعنی وہ مردہ پرندے بھی نبی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آ گئے تو ان کو حیات ملی. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ ابراہیم جیسا نبی یہ کہہ رہا ہے. یہ نبی حضرت ابراہیم معمولی نبی نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے لیے کیا کیا جملے ہیں قرآن میں. ما کانا ابراہیم یہودین ولا نصرانین ولکن کانا حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ دین حنیف پہ چلنے والے مسلمان تھے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے نا. انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں امام بنایا. امام ہیں، خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، کیا نہیں ہے حضرت ابراہیم. لیکن کہہ رہے ہیں کہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پالنے والے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. آواز آئی اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ ایمان تو ہے اطمینان نہیں ہے.
میرے قلب کے اطمینان کے لیے بس مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، مگر اس جملے کی قدر کیجئے گا. نفس ابراہیم کی شکل میں نفس مومن بول رہا ہے، نفس مطمئن نہیں بول رہا ہے. غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیے یہ قرآن ہی کے تو جملے، ہم کیا کریں؟ کسی نبی کی شان میں ذرا سی کمی کرنا یہ ہماری بس کی بات نہیں ہے کہ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میں اپنے اطمینان قلب کے لیے، یعنی ایمان تو ہے اطمینان نہیں ہے. پتا چلا ایمان سے اوپر ایک لفظ ہے اطمینان، جہاں اضطراب نہ ہو، ہے نا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ اور یعنی دیکھ لیں تب اطمینان ہوگا. لیکن یہاں ایک وسیع نبی ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر غیب کے تمام پردے میرے سامنے سے ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یعنی موت و حیات میرے سامنے گتھی بالکل سلجھ جائے تو بھی میرے یقین میں اضافہ نہیں ہے، کیونکہ میں سب کچھ پہلے ہی دیکھ چکا ہوں. میں دیکھ چکا ہوں، مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے. اللہ اکبر. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیسے مردہ زندہ کرتا ہے اور کیسے مردہ کرتا ہے، لیکن یہاں ایک وسیع نبی ایسا ہے کہ اگر کسی مردے کو ٹھوکر لگا دے تو وہ زندہ بن جائے، اور کسی زندہ کی نماز جنازہ پڑھا دے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. میرے دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ قرآن کس کو حیات اور کس کو موت کہتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے اس راستے کے لبیک کہتے ہوئے اگر موت آ گئی تو ہم اس کو موت نہیں مانتے، اور اگر اس آواز پر لبیک کہنے کی صلاحیت ہی تم میں نہیں ہے تو چلتے پھرتے رہو، کھاتے پیتے رہو، دنیا تمہیں زندہ مانے گی، ہم زندہ ماننے پر تیار نہیں. اور کر رہے ہیں نا؟ اور اس آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس نے تو حرکت کی حالت میں موت کو گلے لگایا ہے. تو رسول اسے، اور وہ جملہ کتنا سخت ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ایسے زندہ ہیں کہ رزق بھی پا رہے ہیں، رزق بھی پا رہے ہیں، ہے نا؟ اور دیکھیے عجیب بات ہے کہ شہادت ایک ایسا لفظ ہے کہ دنیا نے آج تک شہادت کا دوسرا لفظ پایا ہی نہیں. جو جہاں مرتا ہے اس کو شہید کہہ دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیے ایک عجیب بات ہے، یہ عجیب بات ہے، بات کہنے پہ بات پکڑ لی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ایک مصیبت یہ ہے کہ لفظ جہاد سے بڑی دشمنی ہے اور شہید لفظ سے بڑی دوستی ہے، جبکہ شہادت جہاد کے بغیر مل نہیں سکتی. اور جہاد کیسا بھی ہو سکتا ہے، قلم سے ہو سکتا ہے، زبان سے ہو سکتا ہے، تلوار سے ہو سکتا ہے، لیکن جو مرا اسے شہید کہا گیا. کیوں؟ یہ اس لفظ میں اتنی عظمت رکھ دی گئی ہے کہ دنیا کو اس کا کوئی دوسرا لفظ نہیں ملتا. کہنے کو تو انگریزی میں مارٹیڈم ہے، مارٹیر، لیکن کون استعمال کرتا ہے؟ کہا جاتا ہے شہید ہو گئے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے. اس لیے کہ دیکھیے عجیب بات ہے کہ لفظ شہید میں قدرت نے زندگی رکھ دی ہے. شہید کے معنی ہی ہے گواہی دینے والا، گواہی دینے والا، ہے نا؟ اسی کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو شہید کہا، اپنے وسیع کو شہید کہا ہے. قرآن کی آیت پڑھتا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. کہ اے ہمارے نبی وہ کون سا وقت ہوگا، قیامت کا وقت جس کو اللہ کہہ رہا وہ کون سا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان تمام گواہوں پہ گواہ لائیں گے. گواہ تو یعنی شہید کے معنی گواہ، کہ سب امتوں پہ، تو ظاہر ہے ساری امتوں پہ گواہ کون ہوں گے؟ ان کے نبی ہوں گے، اور ہمارے نبی ان سب نبیوں پر گواہ ہوں گے. یعنی ہمارے نبی گواہی دیں گے تب ان کی نبوت ثابت ہوگی. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کون سا وقت ہوگا کہ ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان گواہوں پر گواہ بنائیں گے. یعنی ہمارے نبی جب گواہی دیں گے تو 1,23,999 انبیاء کی نبوتیں ثابت ہوں گی. لیکن عجیب بات ہے، میں یہاں پہ آپ حضرات کے لیے اور آپ کے ذوق سماعت کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اس جملے کی بھی قدر کیجئے گا کہ جس ایک کی گواہی سے ایک کم 1,24,000
نبیوں کی گواہی ثابت نہ ہو، نبوت کی گواہی ثابت نہ ہو، وہ دعوت ذوالعشیرہ میں اپنے لیے ایک گواہ مانگ رہا تھا اور ایک گواہ بھی نہیں مل رہا تھا. غور کیا؟ تو اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ جو 1,24,000 نبیوں کی نبوت پر گواہ بن جائے اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ، اور جو محمد مصطفیٰ کی نبوت پر گواہ بن جائے اس کا نام ہے علی مرتضیٰ. اور کل یہی بات، کل کی آیت میں نے آپ کے سامنے کہ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ مولا ہی کے لیے تو ہے. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ ہمارے اور تمہارے بیچ، اے کفار، ہمارے اور تمہارے بیچ گواہی کے لیے اللہ کافی، اور وہ کہ جس کو پوری کتاب کا علم دیا گیا ہے نا. تو صاحب کتاب، عالم کتاب گواہی دینے کے لیے آئے گا، اور اس نے ہر موقع پر گواہی دی. اللہ اکبر، ہر موقع پر گواہی دی. میرے پاس بس 5 منٹ اور ہیں تو میں چاہتا ہوں ایک بات اور کہہ دوں، اور اس کے بعد میں جلدی سے جلد جو ہے وہ امام کی زندگی کے اوپر اور اس کے بعد ذکر مصائب، کہ مولا نے ہر موقع پر گواہی دی. دیکھیے ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر بظاہر یہی لگتا ہے کہ اطاعت نہیں کی. بظاہر جب دعوت ذوالعشیرہ میں لکھا جا رہا تھا اور نبی نے فرمایا کہ لکھو کہ یہ معاہدہ ہے محمد رسول اللہ اور کفار قریش کے درمیان، تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ مانتے تو یہ سب کرتے ہی کیوں، ہم تو محمد رسول اللہ نہیں مانتے. تو نبی نے فرمایا کہ اے علی اس کو کاٹ دو، پھر کیا، اور کیا لکھ دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو. مولا نے قلم رکھ دیا کہ زبان دہن سے اقرار کر لیا، اب ہم زبان قلم سے انکار نہیں کر سکتے. عجیب بات ہے، کوئی یہ کہے کہ مولا آپ کی پوری عمر اطاعت رسول میں گزری، ایک ایسے موقع کے اوپر آپ اپنی زندگی بھر کی امیج پہ دھبا کیوں لگاتے؟ تو مولا فوراً جواب دیں گے، تم ابھی میری شناخت، میری آئیڈینٹیٹی کا صحیح عرفان نہیں رکھتے ہو. دیکھو میری حیثیت ہے کیا، نبی ہیں مدعی رسالت، میں ہوں گواہ رسالت. نبی ہیں مدعی رسالت، میں ہوں گواہ رسالت. مدعی کو دعویٰ واپس لینے کا حق ہوتا ہے، گواہ کو گواہی واپس لینے کا حق نہیں ہوتا. دعوے دار، دو لوگوں کے درمیان اگر مکان کا جھگڑا ہو جائے تو دعوے دار، عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دے کہ یہ اس کا گھر ہے تو وہ اپنا دعویٰ واپس لے سکتا ہے، لیکن جس گواہ نے گواہی دی تھی وہ اپنی گواہی سے نہیں پلٹ سکتا. اگر گواہی سے پلٹے گا تو اسے جیل ہو جائے گی، وہ ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹڈ ہو جائے گا. شریعت بھی یہ کہتی ہے کہ گواہ جب اگر ایک بار پلٹ جائے تو اس سے پھر کبھی گواہی نہ لو. تو اس کے معنی نبی ہے مدعی رسالت، علی ہے گواہ رسالت. مدعی اپنا دعویٰ واپس لے سکتا ہے، گواہ اپنی گواہی واپس نہیں لے سکتا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. بس میرے دوستو، بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک علی کا تذکرہ ہو رہا تھا، حسین کے گھر میں بھی ایک علی ہے. اس گھر میں سب علی ہیں، اس گھر میں سب محمد ہیں. علی ابن الحسین کیسی شخصیت ہے، خدا کی قسم. مولا کی شخصیت تو ایسی ہے کہ نام آتے ہی مومن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ورنہ جی چاہتا ہے کہ فضائل میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے کہوں کہ یہ وہ امام ہیں کہ تمام ائمہ کی طرح میرے یہ جملے آپ یاد رکھیے، خدا کی قسم آپ مجھے بھول جائیے، فراموش کر دیے، یہ جملے یاد رکھیے گا، اس لیے کہ بڑی محنتوں سے جو کچھ لاتے ہیں آپ حضرات کی نظر کرتے ہیں. تمام اماموں میں دیکھیں دین کا کام کیا ہے، ایک طرف وہ آپ کو خدا سے جوڑ دے، ایک طرف وہ آپ کو بندوں سے جوڑ دے. دین کا یہی کام ہے، ایک طرف وہ آپ کو معرفت کے ذریعے سے خدا سے جوڑے، دوسری طرف خدمت کے ذریعے بندوں سے جوڑے. ہمارے تمام ائمہ کے جسم پر 2 طرح کے نشان ہوتے تھے. جسم پر، روح کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، جسم پر 2 طرح کے نشان ہوتے تھے. ایک نشان ماتھے پر جو عبدیت کی مثال ہوتا تھا،
اور دوسرا نشان پشت پر ہوتا تھا. اس کے بندوں تک روٹی پہنچانے کے بدلے میں جو نشان پشت پہ پڑ جاتا تھا, ایک نشان بندگی کی نشانی تھا, ایک نشان اللہ کے بندوں سے محبت کی نشانی تھا. یہ دونوں نشان ہوا کرتے تھے ہر امام کے اوپر. کربلا میں بھی یہ نشان ظاہر ہوا جب امام کے جنازے کو پامال کیا گیا, یہ نشان ظاہر ہوا. امیر المومنین کا یہ نشان ظاہر ہوا. میرے دوستو, یہ امام سجاد ہیں کہ جو دیکھیے کہ دین, میں نے آپ سے بتایا تھا نا کہ دین کیا دیتا ہے آپ کو. دین خدمت کا جذبہ دیتا ہے. رسول نے فرمایا تھا میرا دین وہ ہے کہ اللہ کی معرفت, اس کے بندوں پہ شفقت اور محبت. امام وہ ہیں جو پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کون ہے, فرزند رسول. آپ جب حج کے لیے جاتے تھے تو ایک ایسے قافلے کا انتخاب کرتے تھے جو پہچانتا ہی نہ ہو آپ کو, کہیں دور دراز سے آ رہا ہو, اور اپنی شناخت چھپا کے اس قافلے میں شامل ہو جاتے تھے تاکہ حاجیوں کی خدمت کر سکیں, حاجیوں کی خدمت, کھانا کھلا سکیں, پانی پلا سکیں, ان کو جسمانی طور پر راحت پہنچا سکیں. ایک ایسے ہی قافلے میں موجود تھے, دیکھا ایک شخص نے کہ ایک شخص ہے کہ جو ہر ایک کی خدمت کر رہا ہے آگے آگے. تو اس نے کہا کہ یہ شخص تو بڑا خدمت گزار معلوم ہوتا ہے, تم لوگ اسے کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہا کہ ہم لے کے نہیں آئے ہیں, یہ بیچ راستے سے ہمارے قافلے میں شامل ہوا ہے. جب سے شامل ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہے. ابھی جلدی ہی ایک اور شخص بھی شامل ہوا تھا, وہ جانتا تھا, اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں. اس نے کہا تم لوگ جس سے خدمت لے رہے ہو معلوم بھی ہے وہ کون ہے؟ کہا کہ وہ فرزند رسول علی ابن الحسین ہے جس سے تم خدمت لے رہے ہو. پورا قافلہ قدموں پہ گر پڑا, مولا آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے آپ سے خدمت لی, ہم نے بڑا گناہ کیا. کہا کہ میں اگر بتا دیتا تو کیا تم مجھے خدمت کا موقع دیتے؟ میں چاہتا تھا کہ اللہ کے مہمانوں کی خدمت کروں. اللہ مگر روب و جلال کا عالم کیا ہے. میرے پاس وقت ہی نہیں, میں نے چاہا تھا 2-4 واقعات اور پڑھوں گا, لیکن بس یہ تبرکن ضرور پڑھوں گا, اس لیے کہ اس واقعے کو تو آپ حضرات جانتے ہیں. ایک طرف خدمت کا جذبہ, لیکن قدرت عزت کیا دیتی ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ ہشام ابن عبد الملک حج پہ گیا تھا, چوم نہیں پا رہا تھا حجر اسود کو. اب وہاں تو سب ایک لباس میں موجود ہیں, کیسے پتا چلے کہ یہ بادشاہ سلامت ہیں, ذل الہی ہیں؟ اس لیے کہ جیسے ہی احرام باندھا سب برابر ہو گئے. تو بادشاہی کا مزاج یہ ہے کہ وہ دکھائے کہ میں بادشاہ ہوں. تو اس نے کیا حکم دیا, دیکھیے حجر اسود تک تو نہیں پہنچ پا رہا تھا, حکم دیا, متوجہ رہیے, تقریر اپنے آخری مرحلے تک پہنچ رہی ہے. حکم دیا کہ ایک ممبر لگا دیا جائے. اب ممبر لگا دیا گیا اور ممبر کے آخری عرصے پہ جا کے بیٹھا. اب تو پتہ چل گیا نا کہ یہ کوئی ہے بڑا آدمی, اور چاروں طرف ہوا خواہوں کا گھیرا. ناگاہ اس دیکھتا ہے کہ ایک ضعیف و لاغر شخص ایک چادر اوڑھے ہوئے, ایک چادر پہنے ہوئے نمودار ہوئے, اور ان کو دیکھتے ہی, کہاں ہشام کو دیکھ کر کے مجمع جگہ نہیں دے رہا تھا, ان کو دیکھتے ہی مجمع ایسے پھٹ گیا جیسے کائی پھٹ جاتی ہے, اور وہ اپنی شان بے نیازی کے ساتھ پہنچے, جا کے حجر اسود کو بوسہ دیا اور پیچھے پلٹے. جیسے ہی یہ شان دیکھی تو ایک صحابی نے یہ کہہ دیا کہ آخر یہ ہے کون؟ اب ہشام ابن عبد الملک جانتا تھا, خوب جانتا تھا کہ یہ کون ہے, لیکن وہ کیا کہتا ہے, مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے. اب وہیں پر ایک اور درباری شاعر بیٹھے ہوئے, دیکھیے جب ولایت دل میں زندہ ہوتی ہے تو کیسی زندگی ملتی ہے. ایک درباری شاعر جن کا کام یہ تھا کہ صبح شام بادشاہ سلامت کی مدح کرنا, لیکن جیسے ہی یہ جملہ سنا بس جانے دل کے کس کونے سے علی ابن الحسین کی محبت کا سمندر جوش میں آ گیا. اسی وقت ایک قصیدہ کہا, اور ایسا قصیدہ جو عربی زبان اور عربی ادب کا شاہکار ہے, آج بھی پڑھا جاتا ہے, آج بھی کتابوں میں ملتا ہے. تو اس نے فوراً کہا, دیکھیے فوراً فی البدیہہ ایک قصیدہ کہا, اور وہ قصیدہ کیا کہا, خدا کی قسم قیامت کا قصیدہ ہے.
کہ فوراً بادشاہ کو مخاطب کر کے یہ کہتے، دیکھیے جہاں جس زبان سے ذل الہی کہتے تھے، بادشاہ سلامت کہتے تھے، جس زبان سے حضور کہتے تھے، سرکار کہتے تھے، اب جو قصیدہ شروع کیا کس طرح سے کہ اگر تو نہیں جانتا تو تیرا نہ جاننا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ یہ تو وہ ہیں کہ جس کو مکے کے سنگریزے پہچانتے ہیں، جس کو مدینے کی گلیاں پہچانتی ہیں، جس کو ہل پہچانتا ہے، جس کو حرم پہچانتا ہے۔ ارے اگر حجر اسود کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو چومنے آ رہا ہے تو وہ خود آگے بڑھ کے ان کے قدموں کا بوسہ لے لے گا۔ اور قیامت کے اشعار ہیں اس میں، خدا کی قسم پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں بس ایک شعر اور آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے بعد جلدی سے ربط مصائب، کہ وہ کہتا ہے اسی شعر میں، اسی قصیدے میں، کہ یہ وہ پاکیزہ سلسلہ ہے کہ جس نے کبھی نہ کہنا تو سیکھا ہی نہیں۔ اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو کبھی ان کی زبان پہ لا نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہ تو چونکہ کلمے کا جز ہے لا الہ الا اللہ، اس لیے ان کی زبان پہ لا آیا، ورنہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی سائل ان کے سامنے آ جائے اور یہ لا کہہ دے۔ کبھی کوئی ان کے دروازے سے خالی نہیں لوٹتا، یہ ایسے شرف والے ہیں۔ مگر میرے دوستو میرے پاس وقت نہیں ہے، خدا کی قسم گھڑی کی سوئیوں پہ نظر ہے کہ میں کیسے تذکرہ کروں کہ یہ وہی آپ کا اور ہمارا بیمار امام ہے۔ اور دیکھیے مولا اپنے ذاکروں کو کیسے عطا کرتے ہیں کہ اس کے بدلے میں جو کچھ بھیجا، فرزدق نے کہا کہ مولا یہ میں نے انعام کی لالچ میں نہیں کیا تھا، تو کہا دیکھیے فوراً قید کر لیے گئے، فوراً قید کر لیے گئے۔ بادشاہی کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ جہاں مزاج کے خلاف کوئی بات کی آپ کو قید کر لیا جائے گا، لیکن یہ محبت آل محمد ہے کہ جو ایک بار جب جاگ جاتی ہے تو پھر موت کو بھی انسان کی نظر میں ہیج کر دیتی ہے۔ کہا کہ مولا میں نے انعام کے لیے نہیں کیا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ تمہیں آخرت میں ملنے والا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ تو ہماری خوشی ہے کہ تم اسے قبول کرو۔ پھر دیکھیے معرفت کتنی تھی، فرزدق نے گنا مال اور کہا یہ میرے 20 برس کا خرچہ ہے، تو نتیجہ یہ نکالا کہ میں 20 ہی برس زندہ رہوں گا۔ گویا ایک قصیدے پر جو پوری زندگی کا سامان فراہم کر دے اسے علی ابن الحسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بس اب میرے پاس وقت بالکل نہیں رہا میرے دوستو، یہ وہ سید سجاد ہیں، خدا کی قسم اپنے آپ کو رونے کے لیے آمادہ کر لیجئے کہ جس نے زلزلہ بھی دیکھا، جس نے آندھیاں بھی دیکھی، جس نے اپنے باپ کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند دیکھا، جس نے اپنے باپ کے جسم کو گھوڑوں سے پامال ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے کوفہ و شام میں قافلے کی قافلہ سالاری بھی کی، اور جس نے دربار یزید میں خطبہ دیا تھا کہ میں وہ ہوں کہ جس کے باپ پر ملائکہ آسمان نے نوحہ کیا، جس کے باپ کے مرنے پر آسمان سے خون برسا، ارے میں وہ ہوں کہ جس کے باپ پر صحرا کے جانوروں نے گریہ کیا۔ اے میرے دوستو، میں نے آپ کے سامنے رہائی کا حال پڑھا تھا کل کہ اہل بیت رہا ہو کے مدینے پہنچے۔ یہ آپ کا وہ مظلوم امام ہے کہ عمر بھر جب تک زندہ رہا، سن 94 ہجری میں جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے، جب تک زندہ رہا اپنے باپ کو روتا رہا۔ جب کھانا سامنے آتا تھا تو کہتا تھا ہائے میرا بابا بھوکا پہ مارا گیا، جب پانی سامنے آتا تھا تو کہتا تھا کہ ہائے میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا۔ قصاب کے محلے سے جب گزرتے تھے تو قصاب اپنے گوسفندوں کو ہٹا لیتے تھے، ناگاہ قصاب ایک گوسفند کو ذبح کرنے جا رہا تھا تو فوراً پوچھا اے بھائی تو گوسفند کو ذبح کرنے جا رہا ہے، تو نے اس کو پانی اور دانہ دے دیا تھا؟ تو کہا کہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے جانور کو سیر و سیراب کرتے ہیں تب اس کو ذبح کرتے ہیں۔ فوراً کربلا کا رخ کیا، بابا جانور بھی جب ذبح کیے جاتے ہیں تو دانہ اور پانی دیا جاتا ہے، ارے آپ کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا مارا گیا۔
جب وضو کا پانی لیتے تھے تو جیسے ہی پانی چلو میں آتا تھا باپ کی پیاس یاد آتی تھی، اتنا روتے تھے کہ پانی آب خالص نہیں آب مضاف بن جاتا تھا، اس کو پھینک دیتے تھے، اور جب پرنالے سے وہ پانی باہر گرتا تھا اور کوئی اگر دامن بچاتا تھا تو کنیز یہ کہتی تھی کہ ارے اس سے دامن نہ بچاؤ، یہ معمولی پانی نہیں ہے، یہ سید سجاد کے آنسو ہیں کہ جو اپنے باپ کے گریے میں بہ رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب روز عاشور آتا تھا تو اس طرح سے گریا کرتے تھے کہ جیسے وہ ماں گریا کرے کہ جس کے جوان کا لاشا سامنے رکھا ہو۔ منہال نے آگے کہا کہ فرزند رسول کب تک روئیے گا؟ تو کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ روز عاشور ہمارے 18 بنی ہاشم کے جوان جن کا کوئی مثل و نظیر دنیا میں نہ تھا ان کو ذبح کر دیا گیا۔ تو ایک دفعہ صحابیت نے ایک جملہ کہا کہ مولا کب تک روئیے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں ہے قرآن میں کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک نظروں سے اجھل ہو گیا تھا تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، میرے 18 یوسف ایک دن میں ذبح کر دیے گئے۔ جب یہ سنا تو صحابیت نے ایک جملہ کہا کہ مولا، بس متوجہ رہیے، مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، شہادت تو آپ کی میراث ہے، اس پہ اتنا کیا رونا؟ تو فوراً کہا منہال تم نے تو میرے دل کے زخم ہارے کر دیے، ارے شہادت ہماری میراث ہے، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ ماں اور بہنوں کو بازاروں میں پھرایا جائے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا نوحہ پڑھا تھا؟ اقعد ذلیلاً فی دمشق کأننی عبد من الزنج عبد غاب عنہ نصیر، کہ مجھے دمشق میں اس طرح سے کھینچا جا رہا تھا کہ جیسے وہ غلام کھینچا جاتا ہے کہ جس کا کوئی آقا اور مالک بھی نہ ہو۔ اے میرے دوستو، جب کوئی آتا تھا، بس آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، یہ امام مظلوم کا ماتم ہے، 25 محرم ہے، آج وہ دنیا سے گیا ہے کہ جو عمر بھر اپنے باپ کو روتا رہا۔ کوئی کہتا تھا فرزند رسول ہمارے گھر میں شادی ہے، کہا کہ شادی میں نہیں جاتے، اگر ہمارے باپ کا فرش عزا بچھاؤ گے تو تمہارے گھر میں ضرور آ جائیں گے۔ کہا کہ فرزند رسول ہم نے آپ کے بابا کی فرش عزا بچھائی ہے، آپ آ جائیے، کہا ہاں ہم ضرور آئیں گے۔ اب سوچئے میرے دوستو، یہ ممبر، یہ ذاکر کا مرتبہ کہ کہاں وارث رسول زیر ممبر بیٹھ جائے اور خود ذاکر اہل بیت ممبر کی بلندی سے آپ ذکر حسین کر رہا ہو، اللہ اکبر۔ پہلے تو آپ صدر محفل میں بٹھائے گئے، لیکن جب مذاہب پڑھے گئے جہاں پہ خود بیمار کربلا موجود ہوں، اس مجلس کا کیا عالم ہوگا؟ لوگ بے ہوش ہو گئے، کسی کو کسی کی خبر نہ ہوئی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد لوگوں کو ہوش آیا تو کہا کہ دیکھیں امام کہاں ہیں؟ تو صدر محفل میں نہیں تھے، وہاں پہ تھے جہاں مومنین کی نالینیں رکھی رہتی ہے۔ فرماتے تھے کہ تم کو معلوم نہیں ہے اس پر شہزاد پہ کیسی کیسی ہستیاں آ رہی ہیں، جب میں ان ہستیوں کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہی مقام ہے۔ اللہ اکبر، یہ ذکر ہے۔ اور حضور صرف روتے ہوئے شخص کو کہ جو 35 برس تک اپنے باپ کو روتا رہا، حکومت کو آنسو برداشت نہ ہو سکے، جیسے حضرت زہرا کے آنسو حکومت کو برداشت نہیں تھے، ویسے ہی امام سجاد کے آنسو حکومت کو برداشت نہ تھے۔ ولید ابن عبد الملک نے زہر دیا۔ میرے دوستو، اپنی دادی سے 2 طرح کی مشابہت ہے، بس میں انشاءاللہ وہ بات عرض کروں گا، آپ بہت گریہ کریں گے اور اسی پہ مصائب کا خاتمہ ہوگا کہ ولید ابن عبد الملک نے زہر دلوایا، امام زہر کے اثر سے شہید ہو گئے، لیکن جب امام محمد باقر غسل کرنے چلے اور اپنے باپ کے بدن پہ سے کپڑا ہٹایا تو ناگا معصوم عصمت کی تاریخ میں 2 معصوم ایسے ہوئے
کہ جو میت کو دیکھ کے چیخ مار کے روئے. یا تو امیر المومنین چیخ مار کے روئے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہا رسول کی بیٹی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, مجھے معلوم نہ ہو سکا. یا امام محمد باقر چیخ مار مار کے رونے لگے. لوگوں نے کہا فرزند رسول یہ کیا دیکھا جو اس طرح رو رہے؟ کہا کہ 35 برس کے بعد ہائے میرا مظلوم بابا, اس کے جسم پر آج بھی پشت پر دروں کے نشان, پیروں میں ہتھکڑیوں کے نشان, گلے میں دوغ کا نشان. ارے میرا بابا. قبول فرما لے, قبول فرما لے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین.